بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق مناظر پاکستان کا کچھ حصہ پڑھا، جس میں ہمیں لفظ مناظر کے معنی اور مفہوم کو بتایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے قدرتی اور تاریخی حسین مقامات کے بارے میں پڑھا۔ عزیز طلبہ، سلسلہ تدریس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 95 پہ جو سبق موجود ہے، کتابیں کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 95 کے آخری پیراگراف سے شروع کرتے ہیں، جس میں ہمیں صوبہ خیبر پختونخوا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو صفحہ نمبر 95 کے آخری پیراگراف سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی کیا بات ہے، اس قدر حسین کہ ہر وادی، ہر گلی، ہر پہاڑ، ہر جگہ بس عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عقل دنگ رہ جانا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حیران رہ جانا، حیران ہو جانا۔ تو وہاں کی خوبصورت جگہیں اور مقامات دیکھ کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہاں کے قدرتی مناظر میں جھیل سیف الملوک، آنسو جھیل، ناران، کاغان، شوگران، سوات، معلم جبہ، نتھیا گلی کے سرد علاقے، گھنے اور پرخطر جنگلات۔ پرخطر کا مطلب خطروں سے بھرے ہوئے۔ تنگ درے، درہ کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ نکالا جاتا ہے، اس کو درہ کہتے ہیں۔ تو تنگ درے، گہری کھائیاں، ندی نالوں میں بہتا یخ بستہ پانی، یخ بستہ کا مطلب بہت زیادہ ٹھنڈا، برف کی طرح، اور برف پوش چوٹیاں، یعنی برف سے ڈھکی ہوئی۔ برف پوش کا مطلب برف سے ڈھکی ہوئی۔ تو برف پوش چوٹیاں ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ اس کے دارالحکومت پشاور میں افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کو ملانے والا تاریخی درہ، درہ خیبر، مسجد محبت خان، اسلامیہ کالج اور قصہ خوانی بازار قابل ذکر مقامات ہیں۔ اس کے علاوہ معلم جبہ، نتھیا گلی، ٹھنڈیانی، شوگران، مشک پور، آنسو جھیل اور سوات کے پھل ساری دنیا میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ یعنی برآمد کہتے ہیں دوسرے ملکوں کو وہ اشیاء فروخت کرنا اور درآمد ان سے خریدنا، جس کو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کہتے ہیں۔ یہ پھل رسیلے، ذائقہ دار اور وافر مقدار میں ہوتے ہیں۔ وافر مقدار یعنی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف تفریح بلکہ صحت کے حوالے سے بھی مفید مقامات ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ تفریح کے لیے جاتے ہیں، بلکہ صحت کے لیے بھی یہاں کی آب و ہوا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور یہاں کا پانی نہ صرف میٹھا بلکہ ہاضمے دار بھی ہے۔ اس کے بعد بلوچستان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا اور آبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ ہم نے آبادی کے اعتبار سے پہلے پنجاب کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے اعتبار سے، اور بلوچستان آبادی کے اعتبار سے یہاں سب سے کم لوگ رہتے ہیں، جبکہ رقبے کے جگہ کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس میں کوئٹہ شہر اور ہنہ جھیل، قائد اعظم ریزیڈنسی، آبگم، کھوجک ریلوے سرنگ اور ہنگول نیشنل پارک قابل دید مقامات ہیں۔ قائد اعظم ریزیڈنسی اس گھر کو یا اس رہائش گاہ کو کہا جاتا ہے جہاں قائد اعظم نے اپنی زندگی آخری ایام گزارے۔ بلوچستان میں ملک کا سب سے بڑا ساحل ہے۔ یہاں قدرتی اور جدید ترین بندرگاہ گوادر، مکران کوسٹل ہائی وے، گڈانی، شپ یارڈ اور شپ بریکنگ انڈسٹری ہب اور گڈانی کی تفریح گاہیں قابل ذکر جگہیں ہیں۔ گلگت بلتستان پاکستان کا شمالی علاقہ ہے۔ یہ دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلوں ہمالیہ، قراقرم اور ہند و کش میں واقع ہے۔ اس علاقے میں ہنزا، شندور اور شنگریلا جھیلیں، کیٹو پہاڑ جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے اونچا پہاڑ ہے، پاک چین خنجراب بارڈر، شندور میلہ، پاک چین دوستی کی مثال شاہراہ قراقرم، اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے دلکش و دل فریب یعنی خوبصورت، دلکش و دل فریب خوبصورت مناظر سیاحوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پہاڑی چوٹیوں پر سارا سال برف کی سفید چادر تنی رہتی ہے، یعنی یہاں کی پہاڑیوں پر پورے سال برف رہتی ہے موجود۔
اس کے بعد آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام دنیا کا خوبصورت ترین خطہ ہے. دنیا کا خوبصورت ترین خطہ ہے، اس لیے اسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، یعنی جنت جیسا. دریا نیلم، وادی نیلم، وادی کیل، وادی لیپا، پیر چناسی، رام کوٹ قلعہ، منگلا ڈیم، اسکردو اور مظفر آباد شہر حسن و رعنائی سے بھرپور جگہیں ہیں. رعنائی کا مطلب بھی خوبصورتی، حسن. پھر کہتے ہیں کہ چاروں صوبے گلگت، بلتستان، فاٹا اور آزاد کشمیر میں جا بجا یعنی جگہ جگہ قدرتی مناظر، تاریخی عمارتیں اور تفریحی مقامات پھیلے ہوئے ہیں. وفاق دارالحکومت اسلام آباد قدرت کی صناعی اور انسانی کاوشوں کا مظہر ہے. صناعی کا مطلب ہوتا ہے کاریگری، اور کاوشوں یعنی کاوش واحد، کاوشوں جمع، جس کا مطلب ہوتا ہے کوشش. مارگلہ کے دامن میں واقع اسلام آباد ایک جدید اور خوبصورت شہر ہے. یہاں فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ فیصل مسجد، دامن کو، شکر پڑیاں اور راول ڈیم جیسے مقامات ہیں جہاں سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے. اس کے معنی ہم نے پہلے لکھے تھے. تانتا بندھا رہنا یعنی لوگوں کا ہر وقت ہجوم یا رش رہنا. عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے مثل وسائل سے نوازا ہے. یہاں تمام کے تمام مناظر دیکھنے کے قابل ہیں. وطن عزیز کے یہ سب تاریخی مقامات، عمارات، میوزیم، عجائب گھر یعنی پارک، تہذیبی ورثے اپنے اندر طرح طرح کے رنگ لیے ہوئے ہیں اور ہر طرف اپنا حسن بکھیرتے ہیں. ان سب مناظر کو شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ان سب نعمتوں اور مناظر کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور موقع ملے تو زندگی میں ایک بار ان قدرتی مناظر اور حسین مقامات کی سیر بھی کرنی چاہیے. تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے پاکستان کے مختلف صوبوں کے مختلف حسین اور خوبصورت مقامات کے بارے میں پڑھا، اور یقیناً ان کے بارے میں اتنا ہم نہیں جانتے تھے، اور پڑھنے کے بعد ہماری جو کہنا چاہیے جانے کی خواہش بڑھ گئی، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی پاکستان کو دیکھیں. یقیناً دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے ہمیں نوازا ہے اس نعمت کو ہمیں دیکھنا بھی چاہیے تاکہ ہماری شکر گزاری میں اضافہ ہو. ہر اعتبار سے پاکستان اللہ کی نعمت ہے، جیسے ہم نے شروع میں بھی پڑھا. اس نعمت کی قدر کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے، اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیجیے. آج کے سبق کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. ڈائری نوٹ فرما لیں کہ سبق میں دیے گئے تمام الفاظ معنی جو بعد میں بتائے گئے ان کو یاد بھی کر لیں. دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سبق کے سوال جواب کو دیکھیں گے. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.